تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون۔ غسل حیض اور غسل جنابت اور غسل نفاس، وجہ علیحدہ علیحدہ ہے تینوں، لیکن ان کا غسل کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے مینسز میں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غسل، تو یہ جو مینسز کا مسئلہ ہے کیا اس کے اندر اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر ان کے 7 دن کے مینسز ہوتے ہیں تو 7واں دن پورا کمپلیٹ کرتے ہیں اور 8ویں دن جا کے غسل کرتے ہیں، وہ بھی شام کو، تب سارا دن جو ہے وہ اسی میں لگا دیتے ہیں، اور غسل مطلب کہ صبح صبح کرنا ہے تو سارا دن اسی پہ لگا دیتے ہیں۔ کیا گیا ہے جب ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے، یعنی مینسز جو ہے جب ختم ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر غسل کر لیں۔ اگر مدت ختم ہونے کے بعد آپ ایسے لیٹ کرتی رہتی ہیں، میں یہ کام کر لوں، میں وہ کام کر لوں، اور کیا کہتے ہیں کپڑے دھو لوں یا صفائیاں وغیرہ یا جو بھی آپ کرتی ہیں، جان بوجھ کے اس کو لیٹ کرتی ہیں، اس دوران اگر موت آ جاتی ہے آپ کو یا جس نے بھی یہ کام کیا، تو وہ انسان جو ہے وہ جہنمی بن جاتا ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو غسل کرنے میں جلدی کیا کریں۔ ویسے تو جمعے کے دن جو ہے وہ غسل فرض ہے، لیکن ان وجوہات پہ بھی غسل فرض ہے، تو اللہ کیا کرے میں اس کو شام کو کروں گی یا صبح کو کروں گی۔ اسی طرح دوسرا غسل جو ہے وہ غسل جنابت ہے، اس میں بھی بہت مطلب لوگ سستی دکھاتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، تو کوشش کریں کہ جتنی مدت اس کی لمٹ ہوتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مطلب کہ غسل کیا ہے، صبح سحری کے ٹائم بھی کیا ہے، سحری بھی یعنی فجر کی نماز کے ساتھ بھی آپ نے غسل کیا۔ اس کے علاوہ آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ نے اس وقت بھی کیا ہے، فوراً کریں، لیکن اس کو نمازوں کے ٹائم کو ضائع نہ کریں کہ آپ کی نماز گزرتی جا رہی ہے اور آپ سستی دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد غسل نفاس ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ 40 دن جو ہے وہ کمپلیٹ ضرور کرنے ہیں، تو 40 دن جو ہے وہ پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا اس کے اندر مطلب کہ دیکھیں کتنی مدت ہے آپ کی، کسی کی 21 دن ہوتی ہے، کسی کی 18 دن ہوتی ہے، کسی کی 22 دن ہوتی ہے۔ عام روٹین جو ہے نا وہ یہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے حساب سے۔ ویسے تو ہر جسم کی اپنی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہی چلتی ہے 18 19 20 21 22 23 تک۔ تو اس دوران اگر آپ کو اس سے پہلے بھی آپ کا بلڈ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو آپ اس سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ گنتی کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی آپ کو بلڈ آنا بند ہو جائے ویسے ہی آپ ایک دن دیکھ کے غسل کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے 22 دن بعد غسل کیا ہے اور پھر مطلب کہ 3 4 دن یا ہفتہ گزرنے کے بعد دوبارہ پھر سے آ جاتے ہیں تو پھر سے دوبارہ نماز چھوڑ دیں، لیکن یہ جو آپ نے بیچ میں 6 7 دن یا 10 دن نماز چھوڑی ہے یہ آپ کے اوپر گناہ ہو رہا ہے، لہذا 40 دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر آپ کو 40 دن تک بلڈ آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کریں انتظار، لیکن اس طرح گنتی پوری نہ کریں، آپ اپنی حالت دیکھیں۔ آپ کے یہ دن گزر رہے ہیں اور آپ کو بلڈ نہیں آ رہا تو پھر گناہ ہے، اگر رک چکا ہے تو جس دن رک گئی اپنی نمازوں کو جاری کریں۔ اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں مینسز، پھر اتنے دن چھوڑ دیں، اس کے بعد پھر غسل کر لیں۔ یعنی یہ جو 40 والی حدیث ہے یہ کہیں بھی نہیں، اس 40 ہو سکتے ہیں۔
10 ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مسلسل بلڈ آ رہا ہے اور 40 دن گزر گئے ہیں، اس کے بعد پھر آپ غسل کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہ اس کے اندر آپ نے اپنی روٹین دیکھنی ہے۔ اگر آپ کی 20 کی ہے، 18 کی ہے، آپ نے اس حساب سے چلنا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جس کو لے کے کہ ہم اتنا لمبا چلتے ہیں، اور پھر غسل جب کرتے ہیں اس کے لیے بہت ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ 0322 اپنا موبائل بند کریں، مائک بند کریں۔ اس کے بعد جب غسل شروع کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے اندر بھی بہت سارے کام ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ آج غسل کرنا ہے۔ چلیے مینسز کا جو ہے، اس کے جو غسل نفاس ہے اس کے بارے میں، غسل کرنا ہوتا ہے بہو نے یا بیٹی نے، تو تقریباً آدھے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ آج فلاں کی بیٹی نے غسل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں کہ آپ اس کو لے کے اتنا مشہور، یہ غسل کی طرح ہے جو آپ کا دوسرا غسل ہے، نفاس کا، مینسز کا اور جنابت کا۔ پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پانی پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پانی پڑھا کے لاتے ہیں کسی مسجد کے امام سے، اس کو جا کے کہا جاتا ہے کہ ہماری بہو نے غسل کرنا ہے، آپ پانی پڑھ دیں۔ اب وہ پانی پڑھ دیتا، تو اس پانی کو لا کے پھر اس پانی کے اندر مکس کر کے اس کے ساتھ غسل کیا جاتا ہے۔ اس کا کسی حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث کے اندر سے بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے۔ زوبیہ مائک بند کرو۔ تو حدیث کے اندر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اور پھر کیا کہتے ہیں، جب غسل کرنا ہے تو اس کے اندر جو گھر کے افراد ہوتے ہیں نا، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آ کے نا، مطلب آپ بھی پانی ڈال دو، غسل کرنا ہے۔ اس کا بھی کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور غسل کے بعد جو ہے اس کو میٹھی چیز کھلانی کہ یہ تم میٹھی چیز کھا لو، اس کا بھی کہیں کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس جسٹ غسل ہے، چاہے وہ نفاس کیا ہے، چاہے وہ حیض کیا ہے، چاہے وہ جنابت ہے، ان کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اور نفاس میں بہت سارے الٹے سیدھے کام کیے جاتے ہیں کہ اس کی چارپائی پہ نہیں بیٹھنا، چارپائی اس کی گندی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ مطلب جو اسٹینڈ بٹا لیا ہوا ہے وہ کسی اور نے نہیں لینا، تو یا جو حیض والی عورت نے بٹا لے لیا ہے وہ کسی اور نے نہیں لینا۔ تو اس طرح کا کوئی بھی بات نہیں ہے ایسی، آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا بٹا بھی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ گندا ہے تو نہ کریں، لیکن اگر اس کو اندر اوپر کچھ نہیں لگا ہوا تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب جب کہ ہم نے غسل کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو نیٹنس کریں گے۔ اس کے لیے بھی 40 دن پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، تب آپ اس کو نیٹ کر لیں۔ تو اس کے بعد ہینڈ واش کریں گے، اور پھر مکمل وہی جو نماز والا وضو، طہارت کر کے اچھی طرح سے وہی مکمل نماز والا وضو کریں گے، صرف پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ مکمل نماز والا وضو کرنے کے بعد پاؤں نہیں دھونے، ہم نے سب سے پہلے ہم نے سر پہ پانی ڈالنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارا دماغ ہے نا، اس کے اندر جو وینز ہے نا، وہ ہمارے سارے جسم میں گھومتی ہیں۔ اب جب کہ ہم سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو سارے جسم کو الرٹ کر دیتا ہے کہ پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے سر پہ پانی ڈالنا ہے، پھر ہم نے دائیں طرف پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے بائیں طرف پانی ڈالنا ہے، پھر ہم نے اپنے جسم کو اچھی طرح سے ملنا ہے، اچھی طرح سے دھونا ہے۔ بس جیسے ہم نے مطلب غسل کرتے ہیں، آپ بالٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹب کے ساتھ کر رہے ہیں، یا آپ شاور کے نیچے کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ دائیں بائیں پانی ڈالنے کے بعد آپ غسل کریں گے، اچھی طرح دھوئیں گے اپنے آپ کو۔ غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد، اب آپ نے باہر جب نکلنا ہے نا، پھر آپ نے کپڑے وغیرہ پہن کے یا کپڑے پہننے سے پہلے بھی آخر میں پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، پہلے بھی دھوئے جا سکتے ہیں، یا کپڑے پہننے کے بعد باہر نکلتے وقت بھی اپنے پاؤں دھو سکتے ہیں۔ اب پاؤں دھونے کے بعد پھر آپ باہر نکل آئیں گی، اور باہر آ کے پھر آپ دعا پڑھیں گی، وہ جو کل ہم نے پڑھی تھی، اشہد اللہ الہ ولی اور اللہم اجعلنی ولی، یہ دعا پڑھیں گی۔ اس کے اندر ایک بات اور ہے کہ اگر آپ غسل کے دوران، آپ نے وضو پہلے کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اب غسل کے دوران آپ کا ہاتھ دوبارہ سے آپ کی شرمگاہ یعنی آپ کے مین پارٹ کو لگ جاتا ہے، تو پھر آپ وضو دوبارہ کریں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے، پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے،
پھر آپ وضو دوبارہ کریں گی. اگر آپ کا ہاتھ آپ کے جسم کو نہیں لگا پھر آپ کا وضو وہی صحیح ہے. اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں, اسی کے ساتھ آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں, اسی کے ساتھ جمعے کے لیے جا سکتی ہیں. آپ کا غسل بھی صحیح ہے اور آپ کا وضو بھی صحیح ہے. باہر آ کے دعا پڑھیں گی, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہی غسل کا طریقہ ہے تینوں کا, غسل جنابت, غسل حیض, غسل نفاس. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی بھی بات نہیں ہے. کسی سے پانی ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے, بس جسٹ ہم نے خود ہی کرنا ہے اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ آج میں نے غسل کرنا ہے, آج میں نے غسل کرنا ہے. یہ تو ویسے ہی مطلب کہ شرم والی بات ہے. تو یہی غسل کا طریقہ, باہر آ کے بس دعا پڑھنی ہے, اس کے علاوہ ہم نے اور کوئی بھی کام نہیں کرنا. اور جیسے یہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ غسل کرنا ہے تو بھی سب کو بتانا ہے, جب ڈلیوری کے لیے جانا ہے تو بھی مطلب گود کے اندر پھل وغیرہ ڈال کے بٹھایا جاتا ہے اور پھر سب کو مطلب بتایا جاتا ہے کہ آج ہماری بہو جا رہی ہے. تو ایک تو اس کے ساتھ نقصان یہ ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے, سب کا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے. دوسرا, یہ کام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو یہ جو معاملات ہیں سارے, ان کو اتنا بڑھانے کی, لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے اپنے معاملات ہیں, ان کو اپنے تک ہی محدود رکھا کریں, ان کو دوسروں تک نہ لے کے جایا کریں کہ آج یہ کرنا ہے میں نے, آج وہ کرنا ہے میں نے. تو واش روم کے اندر یہ جو آپ پڑا ہوا پانی قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہوئی پھینکتے ہیں تو یہ ہے. تو اگر کچھ حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ بیری کے جو پتے ہیں نا ان کا استعمال کیا گیا, ان کا تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بھی کسی حدیث میں نہیں آیا. ویسے ہی بیری کے پتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے, کیونکہ اس وقت میں صابن نہیں ہوتا تھا تو اکثر اوقات یہ بیری کے پتے جو تھے وہ استعمال کیے جاتے تھے. اس طرح میت کو غسل دیتے وقت بھی بیری کے پتے استعمال کیے جاتے تھے. اور یہی تقریباً طریقہ جو ہے وہ میت کے غسل کا بھی تقریباً یہی ہو جاتا ہے, جو کہ ہمارا اپنا طریقہ ہے, بس تھوڑا سا اس میں فرق ہو جاتا ہے, باقی تقریباً سارا یہی طریقہ ہے. تو یہی طریقہ ہے, اسی کے مطابق غسل کیا کرے. اللہ ہمیں توفیق دے. السلام علیکم.